الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کے اندر عباد الرحمن کے عنوان سے رحمان کے بندوں کی خاص صفات بیان فرمائی ہیں. فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی چال میں عاجزی ہے، تواضع ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ الجھنے والوں سے الجھتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں. کوئی ان سے الجھتا ہے تو سلامتی کی بات کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں. اور ان کی راتیں ایسی گزرتی ہیں کہ یہ راتیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں. اور پھر اپنے اوپر فخر بھی نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار جہنم کا عذاب ہم سے دور کر دیجیے. اور یہ خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے میں بھی درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں. نہ تو اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اور نہ ہی بخل کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، کسی اور کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ناحق کسی کو قتل بھی نہیں کرتے اور نہ ہی زنا کرتے. اس آخری صفت پر کچھ بات چل رہی ہے. ابھی اس کے بعد اور بھی صفات ہیں، لیکن ابھی تک جو ہم نے پڑھا وہ یہاں تک پڑھا. معاشرے کے اندر بے حیائی اور یانی اور فحاشی اور معاشرے کے اندر پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے، پاکیزہ معاشرہ بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو ہمیں دستور العمل دیا، محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ارشاد فرمایا، وہ یہ کہ معاشرے کے اندر اس بے حیائی سے بچ کر پاکیزگی کی طرف آنے کا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ راستہ نکاح کا راستہ ہے. اور اس نکاح کو سادہ بنانے کا حکم ہے. نکاح جتنی سادگی سے ہوگا اتنا ہی برکت والا ہوگا. یہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس کا خرچہ سب سے کم ہے.
شریعت نے تو نکاح کو بڑا آسان بنایا، اس کے اندر کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہے، لیکن اسی نکاح کو آج ہم نے سب سے زیادہ مشکل بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جگہ ارشاد فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہیں کوئی پیغام نکاح دے، تمہاری طرف تمہارے گھر میں بچی کے لیے نکاح کا پیغام آ جائے، اور وہ لڑکا ایسا ہو کہ جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، جس کے دین سے تم راضی ہو، اس کی سیرت سے بھی واقف ہو، اس کے دین سے بھی تم واقف ہو، تو میں نکاح کر دو، فزوجوہ، نکاح کر دو، ان لم الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر زمین میں فتنہ اور بہت لمبا چوڑا فساد ہوگا۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جو میں نے عرض کیا، اور آج ہم اپنی کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ رشتے کے لیے انتخاب اور معیار کیا ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ عرض کروں گا، بات ادھوری نہیں چھوڑوں گا۔ اس معیار ملنے کے بعد حکم دیا نکاح کرو، تاخیر نہ کرو۔ نمبر 3، جب نکاح ہو جائے تو نکاح کے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بھی بتایا۔ ہمارا دین ایسا نہیں کہ جس نے کچھ نہیں بتایا بھی، اور محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھایا، اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے بھی دکھایا۔ سب سے زیادہ بیٹیوں والے پریشان ہوتے ہیں، بیٹیوں کا نکاح کر کے دکھا کیسے ہوتا ہے، انتخاب کیا کیسے ہوتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے۔ 4 وجہ ہیں، آج بھی دنیا کے اندر یہی ہیں۔ ایک دیکھا جاتا ہے وہ خوبصورتی، نمبر 2 دیکھی جاتا ہے اس کے پاس مال کیا ہے۔ آج کل تو دونوں طرف مال دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، اس مال پر جو نکاح ہوگا اس کا آگے انجام کیا ہوگا وہ بھی عرض کروں گا۔ نمبر 3 دیکھا جاتا ہے حسب و نسب، حسب نسب کیا ہے، ہمارا رشتہ کون سا ہے، ہماری ذات کون سی ہے، آج کل جو دیکھا جاتا ہے، لیکن شریعت نے حسب و نسب کچھ اور رکھا ہے۔ نمبر 4 دین۔ یہ 4 باتیں دیکھنے کا حکم ہے، ایسا نہیں کہ نہیں دیکھنے کا حکم، لیکن ان 4 میں سے ترجیح کس کو دینی ہے، ترجیح کس کو دینی ہے، کون آدمی ہے جس کے ساتھ ہم نکاح کرنے میں ترجیح اختیار کریں، وہ کون سی بنیاد ہے، وہ کون سی چیز ہے، اس کو بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ فرمایا دین ہے، جہاں تم دین پالو تو اس کو لے لو۔ اب کوئی سمجھے کہ باقی باتیں ختم نہ، ذہن میں رکھیے، سب سے پہلی بنیاد رشتہ دیکھنے میں، لڑکی دیکھنی ہو لڑکا دیکھنا ہو، دین دیکھا جائے گا۔ دین میں کیا ہے، مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کہیں یہ کون سی بات کر دی کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، کر دی اس لیے کر دی کہ واقعات اتنے زیادہ ہو گئے کہ اب ان کو شمار کرنا ممکن نہیں۔ دارالافتاء میں جو مسائل آتے ہیں وہ بیان نہیں کر سکا کیا مسائل آتے ہیں، کہا ہم نے نکاح کر دیا، بچے بھی ہو گئے، اب پتہ چلا لڑکا قادیانی ہے، اب پتہ چلا لڑکا احمدی ہے، مرزائی ہے، کافر ہے، جس کو حکومت پاکستان کے آئین میں بھی کافر کہا گیا، وہ غیر مسلم کہا گیا۔ دین نہیں دیکھا، پیسہ دیکھا، مال دیکھا، اسٹیٹس دیکھا، بڑا اونچے عہدے پر ہے، مرتبے پر ہے، ابھی مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، ہماری اولاد آگے جائے گی کہاں کوئی پتہ نہیں۔ اسلام دیکھو اسلام، دین دیکھو دین، اس لیے سب سے پہلی چیز دین ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، اور مسلمان کا نکاح کسی غیر مسلم سے ہو ہی نہیں سکتا، نکاح نہیں ہوگا زنا ہوگا،
اس لیے سب سے پہلی بنیاد یہ دین تو دیکھو. ایسا تو نہیں کہ ہم کہیں وہ جی ہمارے جیسے نماز کی طرف جاتا ہے کہ نہیں جاتا, پتہ تو چلے مسلمان بھی ہے کہ نہیں, کون سی مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, یہ تو پوچھ لیا. کماتا کیا ہے, کون سی دکان پہ بیٹھتا ہے, اس کے قریب چلے گئے, یہ نہیں پوچھا کس مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے, کس سے جڑتا ہے, کس کے ہاں بیٹھتا ہے, کیسی نماز پڑھتا ہے, یہ کبھی دیکھا نہیں دیکھا. اس لیے نہیں دیکھا, توجہ نہیں ہے. اور شریعت نے سب سے پہلی بنیاد یہ رکھی. اور جب اس طرف توجہ نہیں, جو فساد, جو کچھ آج معاشرے میں ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس وقت دنیا میں جتنی کثرت سے طلاقیں ہو رہی ہیں, گھر ٹوٹ رہے ہیں, شاید اس سے پہلے کبھی ہوا ہو, کبھی نہیں ہوا. دعویٰ ہے کبھی نہیں ہوا جتنا اب ہو رہا ہے. اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہونے کے باوجود یہ کیفیت. اس لیے پہلے لوگ دین دیکھتے تھے, اب لوگ مال دیکھتے ہیں, اب لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں, اب لوگ حسب و نسب دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی ساری چیزوں کی بنیاد رکھ دیتے ہیں. اس لیے پہلی چیز کیا ہے, دین. یہ ہمیشہ سمجھ لیں, لڑکے کو بھی چاہیے, لڑکی کو بھی چاہیے. اس لیے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میاں بیوی صرف دنیا کے نہیں, آخرت کے بھی ساتھی ہیں, آخرت کے بھی ساتھی ہیں. پتہ چلے جنت میں جانے والا بھی ہے کہ نہیں ہے, اس کے بعد جنت میں جانے کی چابی بھی موجود ہے کہ نہیں ہے. وہ جنت کی جانے کی چابی ہی کسی کے پاس نہیں ہو, وہ ہمارا ساتھی کیسے بن سکتا ہے, وہ تو جہنمی ہے. جنت میں جانے کی چابی کیا ہے, ایمان ہے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا, ایک اللہ کو ماننا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا اور آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا. یہی نہیں ہے تو ختم. اس لیے یہ ساتھی صرف دنیا کا نہیں ہے, آخرت کا بھی ساتھی. چناؤ کرتے ہوئے پہلے دیکھنا کہ دین ہو. نمبر 1, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ قصہ بیان کر دیا. باقی شادی کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے. داماد کا انتخاب ہو رہا ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مالدار ہے. واقعتاً مالدار صحابہ میں سے, بہت مال تھا, اللہ نے نوازا. لیکن اس مالداری پر دین غالب تھا. دین کیسا غالب تھا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے, حدیث شریف میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایزار مبارک, آپ نے جو ایزار پہنا ہوا تھا, ایزار نیچے والے کپڑے کو پہنتے ہیں جو شلوار کے طور پر کام آتا ہے, جس کو ہم تہبند کہیں. آج کل تہبند نہیں ہے, شلوار پہنتے, اس دور میں شلواریں نہیں تھے, 2 کپڑے ایک اوپر پہنا جاتا تھا, ایک کپڑا نیچے, ایزار. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایزار اوپر کی طرف تھا, ایسا نہیں زیادہ اوپر تھا, گھٹنے سے نیچے تھا, لیکن ران گویا نظر آ رہی تھی اس میں. جیسے آدمی بیٹھتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے, اور یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی تشریف فرماؤ جیسے بیٹھے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, آپ ویسے ہی بیٹھے جیسے تھے. آپ کے پاس خبر آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایزار جلدی سے ٹھیک کیا, سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. عرض کیا کہ پہلے آپ اس طرح بیٹھے تھے, عثمان کے آنے پر آپ نے اس طرح کر لیا. عجیب جواب دیا. ارشاد فرمایا, جس سے فرشتے حیا کرتے ہوں اس سے میں کیسے حیا نہ کروں. جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں, انتخاب یہ ہے. جس سے فرشتے حیا کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. انتخاب کیا, ایک نہیں 2 بیٹی دی, اور 2 کے بعد بھی ارشاد فرمایا اگر ایک اور بیٹی ہوتی وہ بھی دے دیتا. یہ انتخاب ہے. اب ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہم جب دین پر چلنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں بچے اور بچی کے لیے, ہم کہتے ہیں 100% بندہ متقی نظر آئے. یہ میں عرض کر دوں, دین کے ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں 100% ہو, 100% کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا. صرف نبی گناہ سے معصوم ہوتے ہیں, انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا, ورنہ ہر بندے سے گناہ ہو سکتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے حضرات انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محفوظ ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو جتنے لوگ ہیں, نہ کوئی معصوم ہے نہ محفوظ ہے. وہ گناہ ممکن ہے, کسی سے بھی ہو سکتا ہے.
تو گناہ اگر کسی انسان سے ہو گیا تو یہ نہیں کہ ہم کہیں جی وہ تو گناہگار ہے، وہ تو آ ہی نہیں رہا. نہیں، 100% کبھی نہیں دیکھ سکتے. یاد رکھیں، یہ ہمارے ہاں آج ایک بہت بڑا المیہ ہے. یہ المیہ ایسا ہے، ایک بندہ 100 نیکی کرے، ایک کبھی برائی ہو گئی نا، ہم ساروں پر جھاڑو پھیر دیتے، ختم. تو ہے ہی ایسا، تو ہے ہی ایسا. یہ صرف رشتے کے لیے نہیں، ویسے ہی بیوی سے ایک غلطی ہو گئی، صبح سے شام تک اس نے سارے کام ٹھیک کیے، ایک غلطی ہو گئی، شوہر نے گھر میں آتے ہی یہ کہنا ہے کہ تجھ سے تو کوئی کام ٹھیک ہوتا ہی نہیں. یہ جملہ کبھی زبان سے بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ بولا کیا ہے. وہ صبح سے شام تک بیچاری آپ کے لیے کھپ رہی ہے، گرمی میں لگی پڑ رہی ہے، اس نے کوئی خیال نہیں کیا، سارے کام ٹھیک ہوئے، ایک کام اگر گڑبڑ ہو گیا تو انسان ہے، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے. شوہر آیا، بیوی نے کہا فلانی چیز آتے ہوئے لے آنا، بھول گیا، نہیں لے کر آیا. تو آپ تو ہمیشہ ہی بھولتے ہیں، آپ تو ہمیشہ ہی بھولتے ہیں، یعنی آج تک اس نے کوئی کام نہیں کیا، کام کا بندہ ہی نہیں ہے. یہ کوئی بھی اس کی تو کوئی اچھائی تو ہو گئی نا اللہ کے بندے. اس عورت کو بھی اپنے شوہر کی کوئی اچھائی نظر نہیں آتی اور شوہر کو بھی اپنی بیوی کی کوئی اچھائی نظر نہیں آتی. پھر کیا ہوتا ہے، جھگڑتے رہتے ہیں، جھگڑ کر جوانی نکل جاتی ہے نا، بڈھے ہو جاتے ہیں. اب ایک دوسرے کی قدر ہوتی ہے بڈھے ہو کر، اور جب بڈھے ہو کر قدر ہوگی تو اب کیا فائدہ. وہ جوانی کے حسین لمحے اس میں قدر کر لیتے تو کام بن جاتا، نہیں کی. بہت سارے ایسے کرتے لڑائی جھگڑا، اور خاص طور پر بیوی کو طلاق کی دھمکی. زندگی میں اصول یاد رکھ لے، اپنی بیوی کو کبھی طلاق کی دھمکی نہ دینا. یاد رکھو، آج تک اگر دی تو غلط کیا. آج کے بعد کبھی کوئی اپنی بیوی کو دھمکی نہ دے. طلاق کی دھمکی دینے کے لیے نہیں کہ طلاق کی دھمکی دے کے ٹھیک کر لیں گے، یہ ٹھیک کرنے کا طریقہ نہیں. ٹھیک کرنے کے طریقے اور ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، وہ الگ سے بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک کرنے کا یہ طریقہ نہیں، طلاق کی دھمکی دے کر آپ اس کے دل کے اندر سوراخ کر دیتے ہیں، اور یہ کبھی پر نہیں ہونے والا. آپس کے اندر معاملات ایسے گڑبڑ کر دینا ہے، ہرگز مت کریں. تو میں یہی بات کر رہا تھا کہ آج مصیبت ہے، 10 نیکیاں ہوں گی نا تو کہا جی اس نے تو فلانا کام کر دیا تھا، لو بھائی بس جھاڑو پھیر دیا، ختم، کچھ بھی نہیں. بیٹے سے ہو گئی، باپ سے ہو گئی، کسی سے ہو گئی، جھاڑو پھیر دیا. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے ایسا. یہ دیکھو، یہ دیکھنا چاہیے بچے کے دین کے بعد اخلاق دیکھیں، یعنی اس کی خوبیاں زیادہ ہیں اور اس کی کوتاہیاں کم ہیں. یہ ایک گناہ بار بار نہیں کرتا، ہاں بار بار کرتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے. ہرگز اس کو رشتے کے لیے منتخب نہ کیا جائے. شرابی ہے، علل شراب پیتا ہے، یہ بندہ ہمارا داماد بننے کے قابل نہیں، یہ بندہ کسی خاتون کا شوہر بننے کے قابل نہیں. اس کو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. کتنی خواتین ہیں وہ ایسی جگہوں پر پھنسی ہوئی، شراب پینے کے لیے تو پیسہ ہے، بیوی کے لیے پیسہ نہیں، بچوں کے لیے پیسہ نہیں، بچے بھی ہو گئے، نہ بیوی کو پیسہ نہ بچے کو پیسہ. وہ عورت وہاں پر ظلم سہ رہی ہے اور زندگی گزار رہی ہے اپنی. ہرگز ایسی جگہ نہیں دینا چاہیے. یہ دیکھو، شرابیں تو نہیں پیتا، جوا تو نہیں کھیلتا، کہیں جوا کھیل رہا ہے، اعلان جوا کھیل رہا ہے، پیسہ لگا رہا ہے، اڑا رہا ہے. ایسا آدمی بھی قابل نہیں کہ اس کو دیے جائے اپنی بچی. یہ پہلے اپنی اصلاح کرے، پہلے سیدھے راستے پر آئے. کم از کم یہ بڑے بڑے گناہ تو چھوڑے. جب تک یہ نہیں چھوڑے گا یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم منتخب کریں اور اس کو لے کر آئیں. اس لیے پہلے عرض کر دیا، اخلاق دیکھو، اخلاق کے اندر اس کی خوبیاں زیادہ ہیں، کمیاں ہیں. کوئی بات نہیں، کمی ہر انسان میں ہوتی ہے، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. عورت میں بھی کمی نظر آ سکتی ہے، شوہر میں بھی کمی نظر آ سکتی ہے. یہ کمی ہے، یہ اگر کمی کہیں نظر آ رہی ہے تو خوبیاں دیکھو، خوبیاں زیادہ ہے، اس کو قبول کر لو. اور ان خوبیوں میں اخلاق میں شرافت ہے، اس کی شریف ہے، انشاءاللہ دیندار بھی ایک دن بن جائے گا. کیونکہ شریف آدمی بات سمجھتا ہے، بات مانتا ہے، عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ دوسری بات. اور تیسرا، یہ نہیں کہا گیا کہ مال بھی نہ دیکھو، کچھ تو ہو اس کے پاس جو اپنا خرچہ، اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکے. اگر خرچہ ہی اٹھانے کے قابل نہیں تو شادی کیسے کریں گے؟ خرچہ تو اٹھانے کے قابل ہو. یہ نہیں جیسا آج کل ہمارا ہے، ہمارے یہاں اسٹیٹس الگ ہے. دونوں باتیں الگ الگ سامنے رکھنا. اسٹیٹس الگ ہے، اس کی وجہ سے اس اسٹیٹس کو سامنے رکھ کر آج ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں داغدار ہو رہی ہیں. آج لاکھوں چاہیے، لاکھوں چاہیے، تب جا کر شادی ہوگی، اور اس کے بعد بھی اپنے آپ کو بڑا اونچا کر رکھا ہے، گویا یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، گویا شہزادہ ہے، اس نے زندگی ایسے گزارنی ہے. اپنے آپ کو ذرا نیچے لے کر آئیں، اپنے خرچ میں اعتدال رکھیں. ایک وہ لڑکا
جو اتنا کماتا ہے جس سے وہ اپنی اور اپنی بیوی کی ضروریات بآسانی پوری کر سکتا ہے. اللہ تللوں کی بات نہیں ہو رہی، ضروریات کی بات ہو رہی ہے. کھانا پینا، اس کا لباس، اس کو گھر دینا، یہ خرچہ برداشت کر سکتا ہے، یہ اس قابل ہے، اس کو ہم اپنے لیے منتخب کر سکتے ہیں. مال بھی دیکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ بالکل ہی کنگلا ہو، ٹھیک اتنا دیکھو. حسن و جمال بھی دیکھنے کا حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی کہ جی اس کا مطلب ہے کہ بھی آپ نے تو کہا جی دین کو انتخاب کرو لہذا ناپسند سے شادی کر لیں. ناپسند سے کس نے کہا شادی کرو بھائی؟ پسند والی جگہ پر کرنی ہے، لیکن پسند وہ والی نہیں جو ہم سمجھتے ہیں. جو ہم سمجھتے ہیں وہ والی پسند نہیں ہے. گال دیکھے، بال دیکھے، آنکھیں دیکھی، پاگل ہو گیا، مر گیا، میں نے یہی شادی کرنی ہے. لڑکی نے کہا میں نے تو اسی نوجوان سے شادی کرنی ہے، اور نوجوان ایسا ہے اپنا خرچہ بھی نہیں اٹھا سکتا، کنگلا ہے، جیب میں پائی نہیں ہے، اس لڑکی سے شادی کرنی ہے. اس کے اخلاق دیکھے، اس کی سیرت دیکھی. پہلے اس کو بیوی بنانے سے پہلے سوچ لو کہ بیوی بعد میں بنے گی. پہلے سوچو کہ میرے بچوں کی ماں ہوگی، آیا یہ ماں بننے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہم بات ارشاد فرمائی. میاں بیوی کا ذکر آیا، فرمایا عورت شوہر کا لباس ہے، شوہر عورت کا لباس ہے. بات ختم نہیں ہو گئی. ہم نے سمجھا لباس کی بات کی بات ختم. لباس ہے تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں، فرمانا کیا چاہتے ہیں، پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ پیغام سنیے. لباس کی 3 خصوصیات ہوتی ہیں. انسان جو کپڑا پہنتا ہے اس کی 3 خصوصیات، اور لباس کے لیے شرط ہے. نمبر 1، وہ لباس انسان کی سطر کو چھپاتا ہے. جس جگہ کو چھپانا ضروری ہے، مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے تک، عورت کا پورا جسم کپڑا ایسا ہونا چاہیے جو موٹا ہو، اندر کا جسم نہ جھلکے، اتنا باریک نہ ہو کہ اندر کا جسم جھلکنا شروع ہو جائے، اتنا ٹائٹ نہ ہو جسم کے ساتھ کہ جسم کی بناوٹ ظاہر ہونا شروع ہو جائے، اور اتنا چھوٹا نہ ہو کہ جس جگہ کو چھپانا ضروری ہے وہ بھی نہیں چھپ رہی. آج عورتیں جاتی ہیں درجی کے پاس، ملا کٹ شلوار سی نا، ملا کٹ شلوار کا کیا مطلب؟ ٹخنے سے اوپر شلوار. عورت کو ٹخنا کھولنا حرام ہے، اس کا ٹخنا چھپانا ضروری ہے، اس کو پنڈلی چھپانا ضروری ہے، دکھانا ناجائز ہے. ایسی شلواریں ہرگز سلوانا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی بکا کام کرنا چاہیے. گنگا الٹی چلنے لگ گئی کہ جہاں پر مرد کے لیے حکم تھا ٹخنا کھولو، مرد نے ٹخنا اتنا چھپایا، اتنی لمبی شلوار سلوائی کہ وہ شلوار جب جوتے کے نیچے تک پہنچ جاتی ہے، اور عورت نے ملا کٹ شلوار سلوانا شروع کر دی. کہا جی شلوار ایسی سلواؤ ٹخنے سے اوپر آدھی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں. ناجائز ایسا لباس پہننا. اس کے لیے حکم تھا اپنے جسم کو چھپانے کا حکم تھا. لباس پہلا کیا ہے؟ ساتر ہو، ستر چھپانے والا، نمبر 1. نمبر 2، لباس کی خصوصیت کیا ہے؟ لباس انسان کے سب سے زیادہ قریب ہے. انسان کے جسم کے قریب اتنی کوئی چیز نہیں جتنا لباس ہے. 2 بات ہو گئی. اور نمبر 3، اس لباس کو پہن کر انسان کو زینت حاصل ہوتی ہے، انسان کو خوبصورتی حاصل ہوتی ہے، انسان اچھا لگتا ہے، اس لیے وہ اچھے سے اچھا لباس پہنتا ہے. یہ 3 باتیں ذہن میں رکھیے گا. نمبر 1، وہ اس کا عیب چھپانے والا ہے، ستر چھپانے والا ہے. نمبر 2، یہ لباس سب سے زیادہ قریب ہے. اور نمبر 3، لباس زینت ہے. گھر میں بیوی کو لے کر آؤ تو بیوی میں بھی یہ 3 خصوصیات ہونی چاہیے، عورت میں بھی یہ 3 خصوصیات ہونی چاہیے. نمبر 1، جس طرح لباس انسان کے ستر اور عیب والی جگہ کو چھپاتا ہے، ایسے ہی بیوی بھی عیبوں پر پردہ ڈالنے والی ہو. ایسی نہیں ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر، لگائی بجائی کرا کر 1 مہینے میں کام اتار دیا، 1 مہینے میں کام اتار دیا. ایسی عورتیں دنیا میں بھی پسند نہیں، آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. آخرت میں بھی ٹھکانہ ایسا ہے جو لگائی بجائی، چغلی، گھروں کو برباد اور گھروں کو تباہ کرنے والی ایسی عورتوں کا ٹھکانہ پھر جنت نہیں ہے، ان کا ٹھکانہ دوسرا ہی ہے. یاد رکھ لینا چاہیے. عورت کے اندر اگر یہ صفت ہے انتہائی غلط ہے، اپنے اندر سے وہ چیز نکالنی چاہیے. سسرال کی بات اپنے میکے میں، میکے کی بات سسرال میں، ادھر کی بات ادھر. جو کام یہ کرنے والی ہے نا، یہ بیوی بننے کے قابل نہیں ہے. سمجھ لینا چاہیے اچھے طریقے سے. خواتین کو سمجھنا چاہیے یہ صفت کوئی اچھی صفت نہیں ہے. اپنی بات اپنے تک رکھی جائے، اپنی بات اپنے گھر میں رکھی جائے، کمرے کی بات کمرے میں رکھی جائے. میں نے بہت اہم اشارہ کر دیا، کمرے کی بات کمرے میں رکھو. کوئی مسئلہ ہے، شرعن مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، کسی مفتی صاحب سے رابطہ کرو اور ان کو مسئلہ بھیجو کہ اب کیا حکم ہے، جو آپ کو بتایا جائے اس پر عمل کریں. اس لیے گھر کی بات، کمرے کی بات کمرے میں رہنی چاہیے. نمبر 1، لباس کی خصوصیت اس عورت میں آ جائے. نمبر 2،
کیا ہو؟ یہ لباس انسان کے لیے زینت ہے، عورت بھی گھر کے لیے زینت بنے۔ آج تو بس بڑی ہوتی ہیں پڑھانا شروع کر دیا، گھرداری نہیں سکھائی۔ یہ ہماری بیٹی، اس نے بڑا پڑھ لیا، ٹھیک ٹھاک پڑھ لیا، ڈاکٹر بن گئی، اس کو گھر کا کام کہا جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں گھر کے اندر کون سی چیز کہاں رکھنی ہے، کوئی سلیقہ نہیں۔ یہ گھر کی زینت بنے، گھر میں بندہ آئے، گھر سلیقے سے ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی نظر آئی، گھر صاف ستھرا نظر آنا چاہیے، جو جگہ جس چیز کی وہیں ہو۔ گھر میں آئے پتہ چلا کمرہ بکھرا پڑا ہے، یہ بھی نہیں کہ مرد کمرہ بکھیر کے جائے، بعض مردوں کی عادت ہے، وہ شلوار اتاری یہ پھینکی، قمیض اتاری یہ پھینکی، اور بنیان اتاری وہ پھینکی، ہر چیز الگ الگ پھینک کر چلے گئے جوان شاہ کا بچہ کہ بھئی میں تو بڑا شہنشاہ ہوں، شہزادہ ہوں، گھر میں نوکرانی ہے نا کر لے گی۔ نہ مرد کو بھی تہذیب سیکھنی چاہیے، عورت کو بھی تہذیب سیکھنی چاہیے۔ مرد کو اپنے کپڑے اتار کر ایک جگہ رکھنے چاہیے، پھینکنے کا حکم نہیں ہے پھینک کے چلا جائے، کل کو آگے تلاش کر کے جراب میں نے فلاں جگہ اتاری تھی، کہاں جراب لے کر کیوں نہیں آئے، کیوں نہیں ڈھونڈی تم نے؟ اس کی ساری ذمہ داری اسی کی، اپنی جراب کہیں صحیح جگہ پر رکھتا تو آج مل جاتی۔ بہرحال عورت ایسی ہونی چاہیے گھرداری جاننے والی، سوگڑ جس کو کہتے ہیں، گھر کے سلیقہ سمجھتی ہو، گھر کو سنبھالنا جانتی ہو، گھر کے لیے وہ زینت ہے۔ وہ اس نے گھر کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس نے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے، گھر کی حفاظت بھی کرنی ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر پھر ماں کو لایا جائے ان کی، پھر اپنی بیوی کو لایا جائے، پھر پتہ چلے گا۔ اور عورت انسان کے بیوی شوہر کے سب سے زیادہ قریب، اس سے قریب کوئی اور ہے نہیں۔ اس لیے یہ تین باتیں جو سامنے رکھ کر دیکھیں گے، گھر کے اندر انشاءاللہ جنت بن جائے گا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فطری جذبہ رکھا ہے۔ ایک عمر آتی ہے ایسی، مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہے، عورت کو ایک مرد کی ضرورت ہے۔ یہ انسان میں فطرتاً اللہ نے خواہش رکھی ہے، جہاں جہاں اس کو ضرورت ہے شریعت نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اب نکاح کا حکم دیا، اور نکاح کے لیے یہ شرعی معیار رکھا، اور اس معیار کو سامنے رکھیں گے کام بنتا چلا جائے گا۔ اور اگر مال رکھا، پیسہ رکھا، لڑکی بڑے پیسے والی ہے، مال والی ہے، اس کو لے کر آؤ، تو پھر وہ گھر میں آئے گی تو شوہر کی عزت نہیں کرے گی کہ تو کیا بات کرتا ہے، سارا جہیز کا سامان میں لے کر آئی، سارا پیسہ میرا، تو میرا کھا رہا ہے، میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ میں ایسے بات نہیں کر رہا، حقیقتاً ایسا ہوا ہے، ایسے ہو رہا ہے۔ گھروں میں جب مالدار کی بیٹی لے کر آئیں گے تو وہ آ کر سر پر چڑھ کر بیٹھے گی کہ پیسہ تو سارا میرا، مال تو سارا میرا، تو کدھر کی بات کرتا ہے، تو تو غریب ہے، کنگلا ہے، تیری جیب میں تو پیسہ ہی نہیں۔ ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں آپس میں۔ یہ مال، اور مال کو بقا نہیں ہے۔ جس مال کی بنیاد پر شادی ہوئی، شوہر سے لڑکی کا انتخاب کیا، اوہ بڑی اونچی پوسٹ پر، کتنی تنخواہ؟ 2 لاکھ تنخواہ، واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ اور اس کے ساتھ باقی دائیں بائیں سے بھی کافی مال آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا، کر دیا نکاح۔ وہ نوکری کتنے دن قائم رہی، چند دن بعد نوکری سے چھٹی، مال وال گیا، ختم۔ اب کیا ہوا؟ جھگڑے شروع ہو گئے۔ جھگڑے کس بنیاد پر شروع ہوئے؟ لڑکی آئی تھی مال کی بنیاد پر، مال گھر میں نہیں، اب شوہر اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس کو پیسہ اچھا لگتا تھا، پیسہ آ نہیں رہا، جھگڑا شروع، چند دن بعد طلاق کی نوبت، چلو اپنے اپنے گھر ہو جاؤ۔ یہ مال کی خصوصیت ہے۔ جمال دیکھا، جس کی گالوں پر مرا تھا، بالوں پر مرا تھا، اور بہت اچھا، اس نے تو میک اپ کرا رکھا تھا، وہ میک اپ کرا کے بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب آئی اس نے کہا میرا ابا تو 5000 کا میک اپ کراتا، نکالا 5000 روپیہ، ہفتے کا 5000 یا روزانہ کا 5000۔ اب جیب سے 5000 کیسے نکلے؟ میک اپ پر ایک مرتبہ دھویا، ختم کہانی، 5000 نالی کے اندر چلا گیا۔ اب کہاں سے نکالے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ گھر میں آیا، پتہ چلا اخلاق خراب ہے، بولنے کا سلیقہ نہیں، ابے تبے اور تو سے بات کرتی ہے اور گالیاں نکالتی ہے۔ اب اس کو گھر میں لے کر کیا رکھے گا؟ چند دن بعد ختم، طلاق کی نوبت آئی، چلو اپنے اپنے گھر چلو۔ یہ ہے خوبصورتی کا معیار، یہ ہے مال کا معیار، یہ ہے حسب و نسب کا معیار۔ اور جہاں دین ہو، جہاں دین ہو، جہاں دین ہو، جہاں دین ہوتا ہے وہاں پر یہ کبھی نہیں آتا، وہاں بنیاد تھی دین۔ کیونکہ نکاح کرتے ہوئے یہ سوچا تھا نکاح عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، نکاح عبادت ہے، نکاح رسم نہیں، نکاح رواج نہیں۔ ذہن میں رکھیں اچھے طریقے سے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر انسان کو جو ثواب ملتا ہے، اس سے بڑھ کر بندے کا اپنی بیوی سے بیٹھ کر باتیں کرنا، اس سے گپ شپ کرنا، اس کا دل خوش کرنا، اللہ اس پر اس کو زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے، ختم ہو جاتی ہے سلام پر۔ روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، ختم ہو جاتا ہے غروب آفتاب پر۔ حج شروع ہوتا ہے خاص دن میں، ختم ہو جاتا ہے 5 دن کے بعد۔ لیکن نکاح ایسی عبادت ہے، ایجاب و قبول سے شروع ہوتی ہے اور مرنے تک وہ قائم رہتی ہے، مرتے وقت وہ ختم ہوتی ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے
جب جس بات کو سامنے رکھا جائے گا، رسم نہیں ہے، رواج نہیں ہے، عبادت ہے، عبادت کس سلیقے سے ہوگی، طریقے سے ہوگی، اسی کے مطابق ہوگی، جب یہ بات ذہن میں ہوگی تو میاں بیوی کی زندگی گھر میں انشاءاللہ جنت بن جائے گی، گارنٹی لے لو، جنت بن جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت ہو رہی ہے، اس عبادت میں دین مقدم ہے، اس عبادت میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا، انسان کی آپس میں تھوڑی اوپر نیچے باتیں ہوتی رہتی ہیں، بیٹے کا والد سے مزاج نہیں ملتا، بیٹی کا ماں سے مزاج نہیں ملتا، بھائی کا بھائی سے مزاج نہیں ملتا، کون ہے جو 100% ایک دوسرے سے مزاج ملانے والا ہو؟ کہیں بیٹے کو باپ کا مزاج سمجھ نہیں آتا، کہیں باپ کو بیٹے کا مزاج نہیں سمجھ نہیں آتا، اب یہ کسی دوسرے گھر سے ہم لڑکی لے کر آئے، دوسرے گھر کا مرد دوسرے گھر کا، لڑکی دوسرے گھر کی، آپس میں مزاج کا 100% ملنا ممکن نہیں، اونچ نیچ ہوتی رہے گی، کہیں 60% ملا، کہیں 70% ملا، کہیں اونچ نیچ ہوتی رہی، لیکن جب دین ہوگا دین کی وجہ سے برداشت کرتے جائیں گے، زندگی گزارتے چلے جائیں گے، اور یہی زندگی ان کے لیے جنت بن جائے گی۔ اس لیے مدار اس پر رکھا گیا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ اور نکاح سادہ بناؤ، سادگی سے ہو نکاح، نہ کہ لمبا چوڑا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی بچیوں کا نکاح کیا، فرمایا صرف بچیوں کا نہیں، آگے اور نسلوں کا، 15-16 کا نکاح کرایا، سادگی سے کرایا۔ فرمایا میں نے نکاح کرایا، اتنی دیر لگی جتنی 2 رکعت نفل پڑھنے میں لگتی ہے۔ صرف بات سن کر کان سے نکالنی نہیں ہے، بات سمجھنے کی، جتنی 2 رکعت نفل پڑھنے میں لگتی ہے اتنی دیر لگی، اتنی دیر لگی۔ انتخاب بھی بڑا اچھا تھا، اور ایسا اچھا تھا کہ بچی کا جس کا نکاح کیا اس کا سجدے کی حالت میں انتقال ہو۔ آگے جو شوہر تھا اس کا، وہ بھی ایسا، تبلیغ کا کام آگے اس سے چلا، دین کا کام نکلا، جتنا ثواب ہے سارا کھاتے میں آتا گیا۔ معمولی بات نہیں ہے، آج ہم کہیں نہیں ملتا، ملتا ہے، مشورہ کریں، آپ کو بتائیں گے، طریقہ ہے، سب چیزیں ہیں، بتانے سے پتہ چلتی۔ فرمایا میرے پاس ایک بندہ ہے، کہا جی جس طرح تم نکاح کر رہے ہو نا، ناک کٹ جائے گی۔ کیا؟ آج یہ کہ ناک کٹ جائے گی۔ فرمایا میں نے اپنی ناک کو ہاتھ لگایا، فرمایا میری تو نہیں کٹی، کسی اور کی کٹی ہے تو کٹ گئی، میری تو نہیں کٹی۔ اور ناک کٹنے سے مراد کیا ہے؟ عزت جانا۔ سمجھتے لوگوں کے یہاں عزت نہیں رہے گی، دین پر عمل کرنے پر ناک کٹتی نہیں ہے، عزت ختم نہیں ہوتی، اللہ عزتیں اور عطا فرماتے ہیں، اور زیادہ عزتیں اللہ دیتے ہیں۔ دین میں جتنی عزت ہے کسی میں نہیں، کیونکہ عزت در حقیقت اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا، ان کے حکموں پر عمل کرنے والا، پھر اللہ اس کو بھی عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تو اصل تو یہ، ہمیں تو یہی فکر ہے کہ ناک کٹ جائے گی، لوگوں کو کیا کہیں گے، اور لوگوں کو کہہ کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ ساری مصیبتیں تو اسی کی۔ اس لیے جب اب یہ جو میں نے چیزیں بتائی یہ سامنے آ گئی، بچہ کماتا ہے، اتنا کماتا ہے، گھر بار سنبھال سکتا ہے، اپنی بیوی کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، اس کے اندر اتنی استطاعت ہے، بچے کے اندر، بچہ شریف ہے، اخلاق بھی اچھے ہیں، دین کے اعتبار سے جو بات بتا دی وہ اس کے اندر پائی گئی۔ اب دیر نہ کرو، اب نکاح کر دو۔ اب ہمارے یہاں منگنی ہو گئی، انتظار کرو نکاح کا، نکاح سال بعد، 1.5 سال بعد۔ یہ کون سا مسئلہ ہے، یہ کون سی ترتیب ہے ہمارے یہاں؟ 1.5 سال بعد ہوگا۔ اچھا جی، منگنی ہونے کے بعد وہ جی اس کی خالہ دیکھنے آئی تھی، باقی سارے خوش ہیں، خالہ خوش نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دو خالہ بھی خوش ہو جائے۔ تو خالہ نے نکاح کیا ہے کیا؟ خالہ خوش ہو جائے، تائی ناراض۔ میں ایسے نہیں بتا رہا، میرے پاس آتے ہیں یہ سارے اس طرح کے بڑے واقعات ہیں اور ہنسنے والی ساری بات ہے۔ اور وظیفہ کہاں سے بتا دو، اس کو راضی کر کے کیا کرنا ہے، اس کے گھر میں رہنا ہے کیا ہم نے؟ اور جس گھر میں رہنا ہے، جن دونوں رہنا وہ راضی تو کام ختم، آپ کا کیا لینا دینا، کیا مسئلہ ہے؟ اچھا جی، بعضوں نے نکاح کر لیا، نکاح کر لی، میں نے کہا رخصتی کب ہے؟ کہا جی 1.5 سال بعد۔ واہ واہ واہ، 1.5 سال بعد نکاح کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ نکاح کر کے کیا ملا؟ کچھ تو ملا نہیں، جیسا پہلے تھا ویسے کمانے کا کمانا گھوم رہا، کیا فائدہ ہوا؟ جوانی محفوظ ہو گئی کیا؟ پاک دامنی کی زندگی مل گئی کیا نکاح کرنے سے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، پھر کیا فائدہ ہوا؟ کہ جی وہ اصل میں فلانے رشتے دار ہے نا، وہ امریکہ میں رہتے ہیں، ان کو چھٹی نہیں مل رہی، اس کو چھٹی اگلے سال دسمبر میں ملے گی، اس لیے اس وقت کا ٹائم رکھا۔ اس نے اگر کیا ادھر پہاڑ توڑ لینا، اس نے اگر کیا کرنا ہے یہاں پر، وہ نہیں شامل ہوا، ناراض ہو جائے بھلے ناراض ہو، ادھر ہماری نوجوانوں کی جوانیاں داغدار ہو رہی ہیں، اس کی فکر نہیں ہے۔ ماں باپ کو سمجھنا چاہیے، جو نوجوان زنا کے اندر پڑ گیا، جو لڑکی کسی اور جگہ چلی گئی، کل قیامت میں دن ماں باپ کی سروں کے درجے میں پکڑ ہے۔ اپنی شہنشاہیاں ہماری نہیں جاتی، اپنے اسٹیٹس ہی نہیں جاتے، فلانا نہیں آئے گا، بھرمار کر رکھی ہے، کیا مذاق بنا رکھا ہے ہم نے اس شادی کو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہی نہیں ہے۔
پچھلی مرتبہ بتایا میں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے مومن؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ نہیں کیا، بتایا نہیں، سمجھایا حضرات صحابہ کرام کو نکاح ایک طریقہ ہے، عبادت ہے، اس کو سادگی کے ساتھ کرو، کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہے اس کے اندر، لیکن ہم نے تو پتہ نہیں مصیبتیں پال رکھی۔ اور پھر لڑکے بھی اب جی وہ دیکھتے ہیں، دوسروں کے نوجوان دیکھتے ہیں، یہ تو میرے سامنے باتیں، کبھی جاتا ہوں نا میں رستے میں، بہت ساری باتیں کانوں میں پڑتی ہیں، سنتا بھی، بہت ساری باتیں میرے سامنے آتی، وہ اس کا نکاح ہوا نا، میری جب شادی ہوگی تو دیکھنا کیسے پھر گھوڑے اور گھوڑیاں لائی جائیں گی تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو، نکل لے رستہ پکڑ کے، عجیب عجیب۔ اور میری شادی ہوگی پھر دیکھنا کیسی پیپڑی والے آتے ہیں، وہ پچھلے جمعے میں پچھلے سے پچھلے جمعے بیان کر کے گیا، وہ پیپڑیاں بج رہی ہیں، اب بندہ کرے تو کرے گیا، کسی کا خیال نہیں۔ ہمارے ہاں تو جب تک ڈیک نہ بج گئے، اگلوں کی موت واقع نہ ہو جائے، جب تک ان کے کان کے پردے نہ پھٹ جائے، جب تک پورا محلہ گونج نہ اٹھے، زمین تھر تھرانے نہ لگے، ہماری شادی نہیں ہوتی۔ عجیب ہی سسٹم نکالا ہے۔ ایک شادی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اتنی بےہودگی کرنے کا حکم ہے کیا؟ خوشی ہے، اس خوشی میں سارے آئے، اس خوشی میں سارے خوش ہیں، نہیں خوش اللہ اور اس کے رسول خوش نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، آج سب کو خوش کیا، خوش نہیں کیا اللہ اور اس کے رسول کو خوش نہیں کیا۔ تایا نہیں آیا، چچا نہیں آیا، فلانا نہیں آئے گا، وہ ناراض ہے، چلو جاؤ اس کو جا کر مناؤ، منایا جاتا ہے، ان کے پاس جایا جاتا ہے، ان کے پاس جا کر اپنے سر کی پگڑیاں اتار کر رکھ دی جاتی ہیں، ان کو راضی کیا جاتا ہے، تم آ جاؤ ہماری بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا تاکہ دعاؤں میں رخصت کر دینا۔ کبھی یہ سوچا ان کو راضی کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے، اتنے پاپڑ مولا کو راضی کرنے کے لیے بیلتا تو ضرور راضی ہو جاتے ہیں۔ رب کے در پر آ کر اتنی مرتبہ سر جھکایا، رب کے در پر آ کر اتنی مرتبہ رویا، اتنی مرتبہ آہوزاری کی، لیکن ہمارے معاملے الٹے کیا کریں؟ عورتیں باز نہیں آتی، لڑکا اور باپ چاہتا ہے شادی سادگی کے ساتھ ہو، اور ماں چاہتی نہیں سادگی کے ساتھ کیوں، میں تو اپنے دل کی تمام ارمان پورے کروں گی۔ ارے کہاں سے ارمان پال لیے تو نے بھائی؟ ارمان پورے کرے گی تو اپنی شادی پہ کر لیتی نا ارمان پورے سارے۔ بچے کی شادی پہ ارمان پورے کر کے سب کا جنازہ نکل رہا ہے۔ گھر کا جب تک ماحول نہیں بنے گا، کام نہیں بنے گا، اس لیے میں نے عرض کیا باپ اور بیٹا تیار تھے، جہیز نہیں لیا، بچی کو لے آئے، اب اس کی ساس لڑکے کی ماں صبح شام ایک ہی بات، تو جہیز نہیں لے کر آئی، تو فلانا نہیں لائی، تو ٹمکانے نہیں لائی، تو کنگلا، تو کنگلی، تیرا باپ کنگلا، تیرا بھائی کنگلا، فلانا کنگلا، ٹمکانا کنگلا، صبح سے شام تک سلواتیں سنا کر دماغ پکا کے رکھ دیا، بالآخر بچی نے خودکشی کر دی۔ یہ ایسے نہیں بول دیا، واقعہ ہے، حقیقت ہے، میرے پاس رپورٹ ہے، خودکشی کر لی، صبح سے شام تک یہ سلواتیں سنا لی۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ہم کیا بچی آئے، یہ تو دولہے کا سوٹ بھی لائے گی، دولہے کے بہن بھائیوں کا بھی لانا ضروری ہے، ماموں اس کے 10 ہیں اور چچا اس کے 8 ہیں، ان کے بھی آنا چاہیے، پھپھیوں کا بھی آنا چاہیے، فلانے کا بھی آنا چاہیے، چمکانے کا بھی آنا چاہیے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ مانگنے کا رسم بنا لی ہم نے کیا؟ یہ کون سا طریقہ بنا لیا؟ یہ وہ باتیں جو ذہن بھی قبول کرنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتا، ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ ایک تو وہ لڑکی دے، اس کے ساتھ سب کے سوٹ بھی دے، نہیں دے تو مصیبت کھڑی کہ لڑکی کچھ لے کر نہیں آئے۔ ہم نے کب سے اپنے آپ کو مانگنے والا بنا لیا؟ ہم تو دینے والے تھے، ہم تو ایسے دینے والے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ہم تو ایسے تھے، ہو کیسے گئے؟ مسلمان کی شان تو یہ نہیں ہے کہ مانگتا ہے دیو، وہ بیٹی بھی دے، ساتھ کی چیزیں بھی دے، بیٹی بھی دے۔ ہمارے ساتھ بارات کے اندر 500 افراد آئیں گے، کیوں بھائی؟ آپ نے پورا گھر اٹھا کر لے کر جانا ہے؟ 500 بندہ آئے گا، کیا کرنا ہے؟ لڑکی کو ہی لے کے جانا ہے، 2 بندے کافی ہیں، تو پورا گھر لے کے جانا، 500 بندہ آئے گا، 500 بندے کو کھانا کھلانا کہاں سے؟ یہ ساری ذمہ داری لڑکی والوں کی، وہ لڑکی بھی دے، جہیز بھی دے، ان کے مہمانوں کو کھانا کھلائے۔ وہ مہمان کس کے؟ وہ دلہا والوں کے، تو کھانا تم کھلاؤ، دلہن والے کیوں کھلائیں؟ ان کے تو مہمان نہیں ہے نا، وہ کیوں کھانا کھلائیں؟ ایک عجیب مصیبت اور کھڑی۔ اب بینکیوٹ ہونا چاہیے، حال ہونا چاہیے، نہیں ہوگا کام کیسے بنے گا؟ میری تو شادی بینکیوٹ میں ہوگی، تو تیرے پیسے اتنے ہیں جو بینکیوٹ میں جا کے شادی کرے گا؟ بینکیوٹ کے لیے لاکھوں چاہیے، لاکھوں لے کر آ جائے، نہ جانے کیا کیا مصیبتیں کھڑی کر لی ہم نے، اور ایسی ایسی مصیبتیں کہ ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ عصر کے بعد نکاح رکھنا چاہیے۔ کس کے بعد؟ عصر کے بعد۔ عصر کے بعد نکاح ہو، دلہے والے تشریف لائیں، عصر کے بعد نکاح کریں، مغرب کے بعد اپنی بچی کو ساتھ لے کر، ان کی بچی کو رخصتی کر کے ساتھ لے جائیں، اپنے مہمانوں کو اپنے گھر میں جا کر کھانا کھلائیں۔ ہم نے الحمدللہ ایسا کیا، بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا، جنہوں نے طریقہ اختیار کیا انہوں نے اسی طریقے کے مطابق کیا، اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ کون سا مسئلہ ہے؟ آپ کہیں جی اکرام نہیں کیا، اکرام کریں گے۔ عصر کے بعد آپ تشریف لائے، عصر کے بعد نکاح ہو گیا، ہم نے ان کو
پیکٹ بنا کر دے دیے، کوئی جوس اس کے اندر رکھ دیا، اس کے اندر کوئی برگر رکھ دیا، کوئی اور چیز رکھ دی، وہ آپ کے سامنے پیش کر دی، ابھی کھاؤ، رستے میں کھاؤ، تمہاری مرضی ہے. ہم نے ان کی خاطر تواضع بھی کر دی، بچی بھی دے دی، اپنے گھر لے جاؤ، اپنے مہمانوں کو اپنے گھر میں جا کر کھانا کھلاؤ. سیدھا طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ 500 بندہ لانے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ جب یہ ترتیب ہوگی نا 10 ہی بندے آئیں گے کل، کہ مال وال نہیں ہے وہاں پر. اب تو پتہ نہیں کیا حساب کتاب ہے، موبائل بھی لوٹتے ہیں، پیسہ بھی لوٹا جاتا ہے. یہ موبائل دیے، سب کو دیے موبائل، واہ 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 واہ، بہت اچھے. لیکن اس سے پوچھا جائے آپ کی بیٹی اس گھر میں جا کر خوش ہے؟ آپ کی بیٹی اس گھر کے اندر جا کر بن گیا، کام بن گیا اس کا، وہ دونوں میاں بیوی خوش ہیں، ان دونوں کی زندگی اچھی گزر رہی ہے؟ پتہ چل جائے گا، حقیقت کھل جائے گی، سامنے آ جائے گا. جو چیز، جو خوشی اللہ کو ناراض کر کے حاصل کی جائے، وہ خوشی خوشی نہیں رہتی، غمی بن جاتی ہے. یاد رکھا جائے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا کوئی آدمی. اور اللہ تعالیٰ اگر ڈھیل دے رہے ہیں تو بندہ بے پرواہ نہ ہو جائے. خدا کے لیے میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بات سمجھیں. یہ دین نے ہمیں بڑا آسان راستہ دیا ہے، بڑا ہمیں آسان دین نے حکم دیا ہے. ایسا حکم دیا ہے کہ اس جیسا حکم کہیں نہیں. یہ اپنی خرچ پورا کرنے کے لیے بھی دین نے ہمیں دیا ہے کہ یہ تمہارے پاس آسان راستہ ہے. میں نے عرض کر دیا، 2 گواہ ہوں، میاں بیوی ہو اور 2-4 اور بندے ہو، نکاح ہو جاتا ہے. کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے کہ جی وہ لڑکی آئے گی، کھائے گی کہاں سے؟ تو کھائے گی تو اپنے منہ سے ہی کھائے گی، جہاں سے آپ کھاتے ہیں وہیں سے کھائے گی. اور کہاں سے کھائے گی؟ آ گئی گھر میں تو ایک بندہ زیادہ ہوا نا، وہ جہاں آئے گی نا اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آئے گی. دنیا میں کوئی بچہ نہیں آتا جب تک اس کا رزق نہیں لکھ دیا جاتا. وہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، رزق پہلے لکھ دیا جاتا ہے، رزق پہلے لکھ دیا جاتا ہے. اور کتنی مرتبہ ہم نے تو بارہا تجربہ کیا، جب کبھی گھر میں کسی کی بیٹی پیدا ہوئی اور اس کی نظر اللہ پر تھی، اس نے شکوہ نہیں کیا، بیٹی کے رحمت ہونے کا تذکرہ کیا، بیٹی پر بھی ویسی خوشی کی جیسے بیٹے پر کی جاتی ہے، لوگوں کے سامنے خوش رہا. اللہ اس بیٹی کی وجہ سے اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. اور بچیوں کا رزق بڑا ہوا ہوتا ہے. آپ یہ سمجھے وہ کھائے گی کہاں سے؟ اس کا رزق بسا اوقات اتنا ہوتا ہے، وہ اکیلی جب آتی ہے رزق اتنا لے کر آتی ہے، خود بھی کھاتی ہے، پورا سسرال والے بھی اسی سے کھاتے ہیں. اس کا رزق اتنا زیادہ ہوتا ہے. اب ہماری نظر جب دین پر نہیں ہوگی، پیسے پر ہوگی، تو ہم اسی کو دیکھیں گے. یہ دین پر نظر کرنی پڑے گی. رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، بندے نے نہیں دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینا تو رزق ساتھ لے کر آئے گی، ہم نے تھوڑی دینا ہے. جو باتیں میں نے عرض کر دی ان کو سامنے رکھ کر آسانی سے کام بن جائے گا. لیکن اگر یہ کام نہیں ہو رہا، ہم نہیں کر رہے، تو پھر جو کچھ ہمارے سامنے ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں، اس کے ہم ذمہ دار ہیں. کل قیامت والے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں، سوچیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئے، اور آج ہماری کیا حالت ہے. ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آ گئے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی میں نظر نہیں آ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی نکاح کر کے دکھائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک اور عرض کر دوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے بارے میں سنا ہوگا، امہات المؤمنین میں سے ہیں، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں. جب یہ بڑی ہو گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی. فرمایا میں گیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، میں نے کہا بچی بڑی ہو گئی ہے، میں آپ سے اس کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ بچی کا باپ. اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ او ہو بچی کا باپ، وہ کیسے رشتہ لینے جائے گا؟ یہ تو شرم کی بات ہے، یہ تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، قیامت آ جائے گی اس سے. تو ایسی بات ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بچی والا نہیں جائے، وہ کون آئے؟ لڑکے والا ہی آئے، لڑکی والے نہ جائے. اور یہاں کون جا رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج گنگا الٹی اتنی بہی، جو شرم کی چیزیں تھی وہ شرم والی نہ رہی، اور جو شرم والی چیز نہ تھی وہ شرم والی چیز بن گئی. رنڈیاں نچواتے ہوئے شادی میں شرم نہ آئی، اللہ کا حکم توڑتے ہوئے شرم نہ آئی، مووی والے تصویر والے بلواتے ہوئے شرم نہ آئی، مکس گیدرنگ، عورتیں اور لڑکیاں لڑکے دونوں اکٹھے ناچ رہے ہیں شادیوں میں، شرم نہ آئی. رب کا حکم ٹوٹ رہا ہے، شرم نہ آئی. شرم آئی اس بات پر کہ باپ جا کر بیٹی کا رشتہ مانگے کس منہ سے. عجیب بات ہے. اور پھر وہ بات سامنے نہیں آتا، بچی کا رشتہ کرا پیچھے چھپ کر بیٹھتا ہے. کیا ہو گیا؟ شرم آ رہی. کس چیز کی شرم ہے؟ گناہ کا کام ہو رہا ہے کوئی؟ یہ کوئی شرم کی بات ہے؟ باپ کو وکیل بننا چاہیے، وکیل بن کر بیٹی کی طرف سے آئے کہ میری بیٹی کا نکاح، میں آگے بیٹھا ہوں سامنے آ کر. یہ کون سی شرم لے کر آ گئے؟ عجیب بات ہے. جہاں شرم آنی چاہیے تھی وہاں شرم نہیں آتی، اور جہاں نہیں آنی چاہیے وہاں شرم آ رہی. یہ کوئی بات نہیں ہے. لڑکی والا رشتہ لے کے جا سکتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اس لیے کوئی لڑکی والا جائے اس کو تانا دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ تانا دو.
بہرحال فرماتے میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، انہوں نے سنا، خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی شادی ہو چکی تھی۔ کہتے پھر میں اگلے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، ان کو بھی پیغام دیا، وہ بھی خاموش، جواب نہیں دیا۔ میں دل میں رنجیدہ ہوا، کیا بات ہے، میں نے ان کو، جو میرے ساتھی ہیں، ان کو میں نے پیغام دیا اور جواب نہیں دے رہے۔ چند دن بعد محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ میں ان کو اپنی زوجہ بنانا چاہتا ہوں، کہ ان کا نصیب کہاں لکھا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور فرمایا میرے علم میں تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ راز تھا، اس لیے میں نے آپ کو بتایا نہیں، آپ نے پوچھا نہیں، میں نے بتایا نہیں، مجھے علم تھا، اس لیے خاموش رہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گھر میں ارادہ ہے تو میں وہاں نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ یہ نکاح ہو گیا، کام ہو گیا، آسانی سے ہو گیا، لیکن ہمارے یہاں تو پتہ نہیں کیا کچھ بن جاتا ہے، اور جہاں بات آتی ہے وہاں پر پتہ نہیں، میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ بہرحال اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا عرض کروں، کتنے نوجوان میرے پاس آتے ہیں، ان کے لیے میرے پاس کوئی حل نہیں، کیا حل دوں ان کو؟ ایک حل جو شریعت نے دیا وہی عرض کرتا ہوں، بیانات میں بھی عرض کرتا ہوں، ان کو بھی بتاتا ہوں کہ جب ماں باپ نہیں سمجھ رہے کسی بات کو، ماں باپ نہیں آ رہے، ہم نے آج تک فیور نہیں کی کہ لڑکی یا لڑکا الگ جا کر خود بخود شادی کر لے، نہیں کی ہم نے، لیکن جب ماں باپ نہیں قدم اٹھاتے تو پھر آخر لڑکا مجبور ہو کر خود قدم اٹھاتا ہے، لڑکی مجبور ہو کر خود قدم اٹھاتی ہے، کورٹ میرج کرتی ہے، پھر ماں باپ انگلیاں اٹھاتے ہیں، پھر انگلیاں اٹھانے کا فائدہ نہیں۔ یہ سوچنا پہلے دن تھا جس دن بچہ اس قابل ہو گیا کہ اس کا نکاح کیا جائے، بچی اس قابل ہو جائے کہ اس کا نکاح کیا جائے، لیکن یہ اپنے اسٹیٹس کے چکر میں اپنے بچوں کی شادی نہیں کرتے۔ بہرحال اگر کسی کی شادی ماں باپ کو چاہیے، بڑوں کو چاہیے، میں ان کو توجہ دلا رہا ہوں، اگر نہیں کر رہے تو بچوں کو چاہیے نمبر 1 وہ روزے رکھے، اور جمعے کے لیے میں نے جمعے میں بیان کیا تھا روزے کے حوالے سے، روزہ زیادہ رکھنے سے یہ شہوت ٹوٹ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ پاک دامنی اور عفت کی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ زیادہ روزے رکھے، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنی نظر کی حفاظت کرے، اپنے موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھے، اپنے موبائل میں چھپ کر گندی فلمیں، عریانی اور ننگی فلمیں ہرگز نہ دیکھے۔ نمبر 2۔ نمبر 3 یہ کہ اپنے گھر کے اندر تنہا نہ رہے، الگ کمرے میں نہ رہے، سب کے سامنے رہے، اگر ضرورت ہے لیپ ٹاپ استعمال کرنے کی، اپنا کمپیوٹر استعمال کرنے کی، اپنا موبائل استعمال کرنے کی، اپنی دنیاوی پڑھائی کے لیے سب کے سامنے بیٹھ کر استعمال کرے، اکیلا نہ جائے، اکیلا جائے گا شیطان حاوی ہو جائے گا، سب کے سامنے بیٹھ کر کام کرے، سب کے سامنے جب کرے گا یہ اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ ماں باپ دیکھ رہے ہیں، دل میں آئے گا میری ماں دیکھ رہی ہے، میری بہن دیکھ رہی ہے، میرے والد دیکھ رہے ہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ جس کام کو ہم یہ سمجھتے ہیں باپ کے دیکھتے ہوئے نہیں کرنا چاہیے، تو پھر دل میں سوچنا چاہیے میرا اللہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر میں کیسے گناہ کروں، پھر میں کیسے اللہ کی نافرمانی کروں، پھر میں کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑوں، جس کو سامنے رکھتے ہوئے میں چاہتا نہیں میری ماں دیکھ لے، میں چاہتا نہیں میری بہن دیکھ لے، میں چاہتا نہیں میرے والد دیکھ لے، ہاں تو پھر کیسے میں اس کو چھپ کر تنہائی میں کروں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ یہ دل میں آئے، یہ دل میں آئے گا، بس وہی کام پکا ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے کچھ میں نے عرض بھی کر دیا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ، اور کچھ وظائف بتا دیے تھے، ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ زندگی عفت اور پاک دامنی کے ساتھ گزرے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خواتین سے ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو بعض خواتین جو ہے وہ بیٹھ کر آپس میں گھریلو باتیں شروع کر دیتی ہیں۔ آپ یہاں بیان سننے کے لیے آئی ہیں، دین کی بات سننے کے لیے آئی ہیں، تو دین کی بات سننے کا اہتمام کریں۔ یہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اس دوران اپنے گھر کی باتیں کرنا، دائیں بائیں کی باتیں کرنا، یہ بے ادبی کی بات ہے، اس سے معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے ہم جب گھر سے آئی ہیں جس مقصد کے لیے آئی ہیں وہ دین سیکھنے کے لیے آئی ہیں، دین کی بات سننے کے لیے آئی ہیں، اس لیے برائے مہربانی بعض خواتین وہاں موجود ہیں جن کی ذمہ داری ہے وہ خواتین کو خاموش کرواتی ہیں، ان کی ترتیب بناتی ہیں، وہ جو کہہ رہی ہیں ان کے ترتیب کے مطابق چلیں اور باتیں نہ کریں، گھریلو باتیں آ کر نہ کریں، یہاں پر صرف دین کی بات سننے کے لیے آئیں۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ جو ہال ہے مدرسے کا اس میں بھی بیٹھنے کا انتظام ہے، ہال کے ساتھ مزید کمرے بھی ہیں، 3-4 کمرے ہیں، ان میں بھی ہم نے انتظام کر رکھا ہے۔
جب جگہ بھر جائے تو کمروں میں جا کر بھی بیٹھے، کمروں میں بھی لائٹ کا انتظام ہے، پنکھے کا انتظام ہے. بعض خواتین آگے بڑھتی نہیں، ان کو چاہیے کہ دروازے کی طرف ہی نہ بیٹھے رہے کہ دروازے کی طرف رش ہو جائے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے پریشانی ہو. وہ آگے بڑھ کر کمروں کے اندر چلی جائے اور جو جگہ خالی ہے وہاں جا کر بیٹھ جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ پیدا ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا مالک الملک، یا احکم الحاکمین. یا اللہ، جو کچھ کہا اور سنا میرے کہنے میں، میرے بتانے میں، باقی سب کے سننے میں، خواتین کے بھی مردوں کے بھی اخلاص پیدا فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یہ سب حضرات، یہ سب خواتین، یہ سب مرد آپ کے دین کی بات سننے کے لیے آئے. یا اللہ، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یہ دین کی بات صرف دینی وجہ سے سننے کے لیے آئے. ہمارا آپس میں کوئی دنیاوی رشتہ نہیں ہے، کوئی مالی لین دین نہیں ہے، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے. مولا صرف دین کی وجہ سے جمع ہوئے. یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے اور اسی پر ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین، مجھ سمیت جتنے بھی ساتھی موجود ہیں، جتنی بھی خواتین موجود ہیں، جو باتیں کہی ہیں یہ ہمارے دلوں میں اتار دیجیے. مولا کریم ان پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ، یا مالک الملک، یا احکم الحاکمین، ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستو احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، یہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے ہیں، یا پیغام بھیجا نہ پہنچ سکا، یا خواتین میں سے کوئی بیمار ہے، یا خواتین کسی کے لیے دعا کروانا چاہتی تھی، یا مرد حضرات کروانا چاہتے تھے، یا اللہ سب کو مکمل پہلے سے بہتر صحت عطا فرما دیجیے. جتنے بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، مسجد میں یا کہیں بھی، یا اللہ سب کو مکمل پہلے سے بہتر صحت عطا فرما دیجیے. جن کا جو علاج چل رہا ہے اسی میں شفا رکھ دیجیے. یا اللہ یہ صحت عطا فرما دے، قوت عطا فرما دے، تاکہ ہم اس صحت اور قوت کو آپ کے دین کے لیے استعمال کریں. مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، پاک دامنی کے ساتھ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری خصوصاً نوجوان نسل کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے خیالات کی حفاظت فرما، ان کے جذبات کی حفاظت فرما. مولا کریم اے الہ العالمین، یا اللہ بڑوں کو، یا اللہ خاندان کے بڑوں کو، گھر کے بڑوں کو، ماں باپ کو، جو بڑے ہیں ان کو یا اللہ عقل سلیم اور صحیح سمجھ نصیب فرما. مولا کریم جس وقت بچے اور بچیاں اس قابل ہو جائے کہ ان کے نکاح کی ترتیب بن سکتی ہے اور اچھے رشتے آ جائیں، یا اللہ فوراً رشتہ کر کے نکاح کرنے کی ترتیب بنانے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جن کے ابھی تک رشتے نہیں ہوئے، یا اللہ ان کو نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما. جن کے رشتے ہو چکے ہیں ابھی تک ان کے اپنی شادی کی ترتیب نہیں بنی، یا اللہ غیب سے تمام خزانوں سے یا اللہ ان کی تمام ضروریات پوری فرما کر ان کے نکاح جلد از جلد کروا کر ان کو اپنے گھر کا کر دیجیے. یا اللہ جن گھروں میں بچیاں سکون سے نہیں ہیں، شوہر ظالم ہے، یا اللہ ان شوہروں کے دلوں میں نرمی پیدا فرما، رحم پیدا فرما، اس کو اپنی بیوی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. جہاں بیویاں اپنے شوہروں کی نافرمان ہیں، یا اللہ ان کو شوہروں کا فرما بردار بنا، ان کو اپنے شوہروں کی بات ماننے والا بنا. یا اللہ گھر میں سب کو شیر و شکر فرما. یا اللہ گھر کو جنت بنا. یا اللہ گھر کو جنت بنا. مولا کریم نے الہ العالمین ہم سب کی اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. دائیں بائیں باتیں کرنے سے، چغلی سے، غیبت سے، بہتان سے، ادھر کی ادھر لگائی سے، ہر ایک چیز سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا کریم الہ العالمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ہمارے گھروں کو ہمارے لیے کشادہ فرما، ہمارے گھروں کو ہمارے لیے کشادہ فرما، ہمارے گھروں کو ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنا، مولا راحت کا ذریعہ بنا، رحمت کا ذریعہ بنا، برکت کا ذریعہ بنا. مولا کریم ہمارے گھروں میں مسجدوں والا ماحول پیدا فرما. مولا کریم یا ذا الجلال والاکرام ہم سب کو پانچوں نمازیں باجماعت مردوں کو مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، عورتوں کو اپنے گھروں میں وقت پر اپنی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ روزانہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہم سب کو تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے محفوظ فرما. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. رقیق القلب رحیم المزاج حلیم الطبع بنا دیجیے. قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما.
فرما, عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما. مولا کریم الہ العالمین یہ ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں. مولا کریم ہماری گردنیں آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں, دلوں کے اندر ندامت ہے. مولا آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے, یہی ایک در ہے جہاں ہم نے ہمیشہ سر جھکایا, جہاں سے ہم نے ہمیشہ مانگا. یا اللہ آپ کے سامنے ہی ہم نے ہاتھ پھیلائے ہیں. یا اللہ ہم آپ کے پیارے, آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اگرچہ نالائق صحیح, اگرچہ نالائق صحیح, اگرچہ نافرمان صحیح. یا اللہ اگرچہ ہماری زندگیاں ویسی نہیں جیسی ہونی چاہیے, لیکن ہے تو آپ کے بندے, ہے تو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. مولا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر, ہم سب کو اپنے پیارے بندوں اور بندیوں میں شامل فرما کر یا اللہ حیات صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجیے. رب معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے. ہماری نالائکیوں کو معاف کر دے. اے ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے اللہ, اے ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے اللہ, ہم آپ کے سامنے یا اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. ہم اقراری مجرم ہیں, جو جان بوجھ کر بھول کر جو کچھ آج تک ہم سے ہوا, مولا ہم سب کی تمام کوتاہیوں کو معاف فرما. جن کے پاس یا اللہ موبائل ہے, نیٹ والے, مولا کریم ان سب کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ تمام بے حیائیوں سے, گندگیوں سے حفاظت نصیب فرما. مولا کریم ہمیں اپنا زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں, ذکر میں, دین کی بات سیکھنے سکھانے میں اور اپنی جائز حاجات کے اندر لگانے کی توفیق عطا فرما. اور اپنی راتیں موبائل میں کالی کرنے کی بجائے اپنی راتیں اپنے سامنے سر سجدے میں رکھنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو نفلی روزوں کی توفیق عطا فرما. مولا کریم الہ العالمین کسی کو محروم نہ فرما. یا ذل جلال والاکرام موسم سرما یا اللہ آپ کی یاد کے لیے اور آپ کو راضی کرنے کے لیے اور آپ کا قرب پانے کے لیے بہترین زمانہ ہے. اس زمانے سے, اس موسم سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنا دیجیے. مولا کریم الہ العالمین جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا, بغیر مانگے ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی حاضرین موجود ہیں, جتنی بھی خواتین موجود ہیں, مجھ سمیت ہمارے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں ہیں بعض اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے. اللہم کل خیر لکل مسلم ومسلمہ, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا